الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال اور اس کے استقبال کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی گئی تھی، اور آج کے خطبہ جمعہ میں کوشش کی جائے گی کہ بعض ایسے امور کا تذکرہ کیا جائے جو عموماً مسلمانوں کے اندر سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں سے شریعت اسلامیہ نے ان کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ رمضان کے مبارک مہینے کے بعض احکام و مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری اسلامی تعلیمات کو اگر کھنگالا جائے تو اسلامی تعلیمات میں تمام کی تمام عبادات، چاہے وہ نوافل ہوں، فرائض و واجبات ہوں، چاہے ان کا تعلق فضائل سے ہو اور ثواب کمانے کے امور ہوں، تمام کی تمام چیزوں میں اسلام نے مقصد حقیقی تقوی اور پرہیزگاری کو قرار دیا ہے۔ رمضان کے روزوں کا مقصد اس آیت کریمہ میں تقوی اور پرہیزگاری بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے عید الفطر جو رمضان کے روزوں کے بعد مومنوں پر، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں پر اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اس موقع سے بھی تقوی اور پرہیزگاری کی تلقین ہے۔ عید الاضحیٰ جو کہ اللہ رب العالمین کا سب سے پسندیدہ دن، خون بہانے کا دن، جانوروں کو ذبح کرنے کا دن، اس کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے تقوی اور پرہیزگاری بیان فرمایا۔ حج بیت اللہ، جس کے لیے انسان اپنے ملکوں سے، اپنے علاقوں سے، اپنی بستیوں سے، دنیا کے تمام خطوں سے مکہ مکرمہ پہنچ کر کے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہاں بھی تقوی اور پرہیزگاری کے لیے انسان جمع ہوتا ہے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری جو تمام بڑی عبادتوں کا مقصد ہے، تمام فضائل کا مقصد ہے، تمام نوافل کا مقصد ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری کیا چیز ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر سکیں۔ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے بعض صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام سے اس کی تعریف پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر انسان کو دنیا کے اندر کسی ایسے تنگ راستے سے گزرنا ہو جس راستے کے دونوں جانب جھاڑیاں ہوں، خاردار کانٹے ہوں، تو اس سے انسان کیسے گزرتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو سمیٹ لیتا ہے،
بڑے احتیاط کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر کے پورے احتیاط کے ساتھ وہ گزرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاردار جھاڑیوں میں اور کانٹوں میں اس کے کپڑے یا اس کا جسم الجھ کر کے اس کو نقصان اٹھانا پڑے۔ تو فرمایا تقوی کی تعریف یہی ہے کہ انسان اس پرفتن دنیا میں، جس دنیا میں ہر قدم پر انسان کے لیے گناہوں کو انجام دینا، دوسروں کی ناقدری کرنا، اسلام کی ناقدری کرنا، اسلامی تعلیمات کی مخالفت کرنا، یہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس دنیا کو اسی پتلے سے راستے کی مانند سمجھ کر کے فتنوں سے، گناہوں کے کاموں سے، خاردار جھاڑیوں سے، نقصانات اٹھانے والے راستوں سے انسان ایسے گزر جائے کہ جیسے وہ کپڑوں کو اور جسم کو سمیٹ کر کے نکلتا ہے۔ یہ تقوی کی حقیقی تعریف ہے۔ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی۔ بعض اسلاف نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ اپنے اندر، اپنی زندگی میں چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ ذاک التقی، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آج کے دور میں ہماری کیفیت یہ ہے کہ رمضان آتا ہے، انسان تیاری کرتا ہے کہ اب مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور جیسے ہی شیطان آزاد کیے جاتے ہیں ہماری شکلوں میں، انسانی شکلوں میں، وہ شیطان پیوست ہو کر کے عید کا چاند دیکھتے ہی بالکل آزاد ہو جاتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ بقیہ 11 مہینوں چلتا رہتا ہے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، حقوق العباد سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے پر اتہامات لگانا، لوگوں کو شبہات میں ڈالنا، لوگوں کو بدنام کرنا، لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا، لوگوں کی حق تلفی کرنا، یہ سارا کا سارا ہمارا وتیرہ بن جاتا ہے۔ اور رمضان آتے آتے ایسا لگتا ہے کہ بقیہ 11 مہینوں میں جو سب سے زیادہ شیطان تھا وہ آ کر کے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ معاف فرمائیں گے، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل یہ ہے کہ چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن مسلسل انجام دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان ایک مہینے میں نمازوں کی پابندی کر لے اور بقیہ مہینوں میں تارک صلاۃ بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس ایک مہینے میں قرآن مجید کو سینے سے لگایا جائے اور بقیہ مہینوں میں قرآن مجید کی تعلیمات کو خیر بات کہہ دیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں اور کرتے رہیں، رمضان میں نوافل کا اضافہ نہ کر سکیں تو نہ کریں، لیکن پورے سال آپ کی یہ پابندی برابر رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا، ایک شخص آیا اور اس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بتا دیجئے، ایسے اعمال کی جانب رہنمائی کر دیجئے کہ میں ان کو انجام دوں تو جنت کا مستحق قرار پاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حج واجب نہیں ہوا تھا، بقیہ ارکان اسلام، چاروں ارکان کا تذکرہ اس کے سامنے کیا۔ اس نے اٹھ کر کے کہا کہ نہ اس پر اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، لیکن اس کو مسلسل انجام دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے جانے کے بعد مخاطب کر کے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اصحاب الجنت فلینظر الى هذا، جس آدمی کو دیکھنا ہے کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے تو جا کر کے اس دیہاتی آدمی کو دیکھ لے۔ یہ مداومت کا وعدہ کر کے گیا ہے، یہ نمازوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ روزوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل کو سمجھ کر کے گیا ہے، اس کو ادا کرے گا۔ تو بنیادی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اعمال پر مداومت اختیار کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں، اپنے وتیرے کو بہتر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدین المعاملہ، دین معاملات کا نام ہے، دین خوش اخلاقی کا نام ہے، اونچے اخلاق کا نام ہے،
دین یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو یاد رکھے اور حقوق العباد سے پہلو تہی اختیار کر لے. دین یہ ہے کہ ہم مکمل طریقے سے مسلمان بنے, ہمارے اعمال کم ہوں لیکن اس پر مداومت ہو, ہم واجبات اور فرائض کو چھوڑنے والے نہ بنے بلکہ ان کی پابندی کرنے والے بنے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے چند ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہماری عبادتیں جاری ہوتی ہیں اور بقیہ ایام میں ہم کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. چند روز پہلے ہماری دہلی کی حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ دہلی کے مختلف علاقوں میں کورونا وائرس کی شدت سے حملہ کرنے کے نتیجے میں نائٹ کرفیو نافذ کیا جائے گا. لیکن ہم جس خمیر کے بنے ہیں, جو عادتیں ہماری گھٹیوں میں پڑی ہیں, ان عادتوں کے نتیجے میں ہم اس نظام کو اور اس انداز کی پابندی کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں. لیکن 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ کی کون سی عادت ہمارے سامنے آئی تھی؟ صحابہ کرام نے کیا ذکر کیا تھا؟ اس روایت سے آپ سنیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عشاء سے پہلے نیند لینے یا سونے کو مکروہ اور برا سمجھتے تھے. والحدیث بعدہا, اور صلاۃ عشاء کے بعد فضول قسم کی گفتگو, بلا ضرورت کی گفتگو سے پرہیز فرماتے تھے اور اس کو برا سمجھتے تھے. محدثین کہتے ہیں بوقت ضرورت مسلمانوں کی مصالح سے متعلق یا کوئی ضروری گفتگو ہو اس کو کرنا تو جائز ہے, لیکن فضول گفتگو, بلا ضرورت کی گفتگو, گپیں لڑانا, ایک دوسرے کی چغلی کرنا, غلط انداز کا ماحول بنانا, یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں. کیا یہ حکم ہم کو صرف انہی ایام کے لیے دیا گیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جن تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایک مسلمان صحت و تندرستی اختیار کر سکتا ہے. آپ دیکھ لیں, میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جلدی سونا اور جلدی جاگنا یہ انسان کی صحت کا راز ہے. ہمارے دور میں کیا ہے؟ ہم عشاء کے بعد کھانے پینے کے عادی ہیں, جاگنے کے عادی ہیں, گفتگو کرنے کے عادی ہیں, گلیوں میں گھومنے کے عادی ہیں, نکڑوں پر بیٹھ کر کے فضول بکواس کرنے کے عادی ہیں, اور جس کے نتیجے میں ہماری صلاۃ فجر بھی فوت ہوتی ہے. اور اگر کسی طریقے سے ہم نے صلاۃ فجر ادا کر لی تو صلاۃ فجر کے بعد کا بابرکت وقت ہماری نیند کو پورا کرنے میں گزرتا ہے. یہ ہماری صحت و تندرستی کو ضائع کرنے, ہماری عادتوں کو خراب کرنے اور برکت کے وقت سے محروم کرنے کے لیے ہماری یہ عادت ہے جس کے ہم عادی بن چکے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بڑی بے چینی ہے مسلم علاقوں سے مسلسل کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. مسلسل مسلمانوں میں اور سمجھدار طبقے میں جو لوگ سوچ سمجھ کر کے چلتے ہیں ان کے درمیان بے چینی پائی جاتی ہے. یہاں پر قرآن مجید نے نسخے کیمیا ذکر کر دیا. قرآن مجید نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو دو چیزوں کے ذریعے, ایک نمازیں قائم کر کے, ایک صبر کر کے. نماز اور صبر یہ ان چیزوں کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے اخلاص کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دیا جائے. ہم کو اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ پچھلے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ کورونا وائرس کے دور میں گزر گیا, کیا ہم نے اس عذاب سے اور اس نہ دکھنے والے وائرس سے جو کسی وقت بھی آ کر کے گھر کے کسی انسان کو دبوچ لیتا ہے
اور دیکھتے دیکھتے گھر کے سارے رہنے والے متاثر ہو کر کے فوت ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے گزرے 1 سال سے زیادہ کے عرصے میں، پچھلے فروری سے لے کر کے اب اپریل کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ 14 مہینے گزر گئے، کیا اس میں ہم نے اللہ رب العالمین کے آگے صبر کرنے اور اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں قائم کرنے کی صفت کو اختیار کیا؟ بعض روایات میں ملتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل لاحق ہوتی تھی، کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو فزع الی الصلاۃ، تو نماز کی جانب بھاگا کرتے تھے، نماز قائم کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ رب العالمین کے آگے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ اور ہم ہیں کہ کوئی مشکل لاحق ہوتی ہے تو ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی جانب رجوع نہیں کرتے، ہم ماحول خراب کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی پیروی نہیں کرتے، دین کی پیروی نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر سورۃ البقرہ ہی میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، صبر و صلاۃ کے ذریعے نمازیں قائم کر کے واجبی عبادات کو انجام دے کر کے اس پر باقی رہتے ہوئے صبر کرو، اس سے دور نہ بھاگو، اس پر آنے والی مشقتیں، اس کی ادائیگی کے لیے جو مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں ان پر صبر کرو، یہ اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ آپ نائٹ کرفیو کو سامنے رکھتے ہوئے اور مسلمانوں کے محلوں کے مزاج کو اور ان کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اس روایت کو بھی سامنے رکھیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں یہ اللہ رب العالمین کے گھر یعنی اس کی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں سے لو لگا لو، ان مسجدوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرو، ان مسجدوں میں طویل طویل سجدے اور رکوع انجام دو، ان مسجدوں میں آ کر کے اللہ رب العالمین سے رو اور گڑ گڑاؤ، ان مسجدوں میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان مسجدوں سے حل ہوتی ہیں، ان مسجدوں سے تم اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کر سکتے ہو۔ لہذا اللہ رب العالمین کی محبوب ترین جگہیں ان مسجدوں سے مسلمانوں کا رشتہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ پورے سال مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ مسلمان اسی مسجد سے اٹھایا جاتا ہے، مسلمان اسی مسجد میں آ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادات کو انجام دیتا ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ انہی مسجدوں میں لا کر کے لاشیں رکھ دی جاتی ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ وہ شخص بھی آتا ہے جو سال بھر مسجدوں میں اللہ کے واجبات کی ادائیگی کے لیے نہیں آ سکا، لیکن غسل دے کر کے کندھا دے کر کے اس کو پھر بھی مسجد لایا جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کورونا کے اس دور میں جب پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہو کر کے بیمار پڑ گئے یا فوت ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کوچ پہن رکھا ہے کہ ہم اس سے محفوظ رہ جائیں گے، ہم بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں۔ موت تو جب آتی ہے تو آ جاتی ہے، موت نہ کسی کی مضبوطی دیکھتی ہے، نہ مکانات دیکھتی ہے، نہ مال و دولت دیکھتی ہے، نہ وسائل دیکھتی ہے، نہ اسپتال دیکھتی ہے۔ موت جب آتی ہے تو آ جاتی ہے۔ اس موت کی تیاری کر لینا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس موت کے بعد جو سوالات کیے جائیں گے اس کی تیاری کرنا، آخرت میں اللہ رب العالمین کو جو جواب دینا ہے اس کی تیاری کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں کہ جواب آخرت میں دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آگے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض یا سب سے زیادہ ناپسندیدہ
جو علاقے ہیں، جو سرزمین ہے، وہ بازار ہیں. یہ بازار انسان بوقت ضرورت نکل کر کے اپنی ضرورت کی تکمیل کرے اور بازار سے بھاگ کر کے اپنے گھر میں داخل ہو جائے. یہ بازار فتنوں کی سرزمین ہوتی ہے. یہ بازار بیٹھ کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کا باعث ہوتا ہے. یہ بازار جھوٹ کو فروغ دینے، اتہامات کو عام کرنے، بے پردگی کے ذریعے خواتین پر نگاہیں ڈالنے اور غلط انداز کے وتیرے کو اختیار کرنے کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ علاقہ اور سرزمین ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مسجدوں کو آباد رکھیں. نائٹ کرفیو سے بھرپور فائدہ اٹھا کر کے گھروں میں تنہائی میں اللہ رب العالمین کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں. اس بات کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اگرچہ رمضان کی ابتدا میں 2-4 روز رہ گئے ہیں، لیکن رب کائنات ہم کو اس سے محروم نہ کرے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ وہ بابرکت مہینہ ہم میں سے سب لوگوں کو نصیب ہو سکے. گزشتہ رمضان ہم نے دیکھ لیا، ہم تراویح میں جمع نہ ہو سکے، تلاوت کلام پاک کے لیے جمع نہ ہو سکے، ہم مسجدوں کو آباد نہ کر سکے. ہم نے اس سے پہلے جو جرائم کیے تھے اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو سبق سکھا دیا. یہ رمضان بھی ایسے ہی گزر رہا ہے. راتیں ہماری گھروں میں گزریں گی، لیکن اللہ رب العالمین گھروں میں بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین ہماری آوازوں کو سننے کے لیے اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس رب کائنات کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں. اللہ رب العالمین سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے ہم بھیک مانگیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے بھی اس بات کا ذکر آ چکا کہ جس علاقے میں وبائیں عام ہوتی ہیں، اور یہ علاقہ خاص نہیں ہے، ساری دنیا اس کی چپیٹ میں آ چکی ہے. اللہ رب العالمین نے ایسی پابندیاں عائد کی کہ انسان ہوائی جہاز میں اڑ نہیں سکتا، راستوں پر سفر نہیں کر سکتا، کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کو خوف لاحق ہوتا ہے، کسی سے گلے نہیں مل سکتا، کہیں نکلتا ہے کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وائرس ہم کو تباہ و برباد کر دے. اللہ رب العالمین نے انسانیت کو دکھا دیا کہ تم اپنے من کی مرضی، ناانصافی، بے حیائی کا وتیرہ اختیار کرو گے تو تم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وبائیں جب عام ہوتی ہیں تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے 4 قسم کی بیماریاں، 4 قسم کی خرابیاں جب معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں تو یہ وبائیں عام کر دی جاتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ حکمران عدل و انصاف کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ظلم و جور کرنے لگتے ہیں. اور میں اگر یہ سوال اٹھاؤں کہ دنیا میں کوئی ایسا خطہ یا کوئی ایسا ملک دکھا دیا جائے جہاں پر آج کے دور میں حکام پوری ایمانداری کے ساتھ 100% عدل و انصاف کرنے کے قائل ہوں اور ان سے ناانصافی اور ظلم و جور کے واقعات مرتکب نہ ہوتے ہوں، تو دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ملنے والا ہے. آج ظلم و جور اتنا عام ہو چکا، ہمارے حکام نے ہمارے اوپر ظلم و جور کی اتنی انتہا کر دی کہ اس کے نتیجے میں یہ وبا آ کر کے سب کو گھیر کر کے تباہ و برباد کر رہی ہے. اسی طریقے سے دوسرا سبب امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، راہ ہدایت پر قائم علماء کرام خاموش ہو جائیں. ایسے علماء جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں وہ حق کی باتیں بتانے سے خاموش ہو جائیں، وہ لوگوں کی رہنمائی کرنا بند کر دیں، برائی کو دیکھ کر کے سکوت اختیار کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا بند کر دیا جائے تو بھی یہ وبائیں عام ہوتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں مسلم معاشرے میں آپ کے سامنے سے برائی گزرتی ہے، کیا آپ ٹوکتے ہیں؟ کیا آپ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم کو اس کا جائزہ لینا ہوگا. تیسرا سبب، ایسے لوگ، ایسے سکھانے والے، ایسا حکم دینے والے اساتذہ اور علماء جو برائی کو سمجھ سکتے ہیں لیکن سمجھنے کے باوجود اس سے روکتے نہیں، قرآن مجید کو سکھا سکتے ہیں
لیکن قرآن مجید کے علم کو لوگوں کے سامنے عام نہیں کرتے اور لوگوں کو اس کی تعلیمات کی ترغیب نہیں دیتے۔ آج کے دور میں دین کس بات کا نام بتایا جاتا ہے؟ دین یہ ہے کہ قال فلان و فلان، فلاں امام نے ایسا کہا، فلاں امام نے ایسا کہا۔ ہمارے علماء کو، ہمارے مفتیوں کو اس بات سے واسطہ نہیں ہے کہ قال رسول اور قال اللہ کی کیا صدائیں ہیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے، سنت رسول کا کیا تقاضا ہے، صحابہ کرام نے دین کی کون سی تعبیرات پیش کی ہیں۔ آج ہم نے اس بات کو چھوڑ دیا، ان وباؤں نے ہم کو عام کر دیا۔ اسی طریقے سے چوتھا سبب ان وباؤں کو پھیلنے کا یہ ہے کہ با پردہ عورتیں جو زمانہ جاہلیت کی طرح سے وہ بے پردگی اختیار کر لیں گی، بے حیائی اختیار کر لیں گی، تنگ لباس، باریک لباس پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، کھن کھناتے زیور پہن کر کے، بے پردہ ہو کر کے باہر نکلیں گی۔ اور آپ المیہ دیکھ لیں علماء کے گھرانوں کا، آپ المیہ دیکھ لیں دیندار گھرانوں کا، آپ المیہ دیکھ لیں ان خاندانوں کا جن خاندانوں میں قرآن و سنت کا شعور پایا جاتا ہے، ان گھرانوں میں بھی ہماری یہ بات نہیں چلتی کہ لڑکیاں باپردہ ہو کر کے نکلیں۔ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، یہ بے حیائی بھی وباؤں کو عام کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے احکام و مسائل سے متعلق اب وقت نہیں بچا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ چند چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 29 شعبان کو رؤیت ہلال کی سنت، اس کی ادائیگی کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھا جائے کہ 29 شعبان کو چاند نکلا یا نہیں نکلا۔ اگر نہیں نکلتا ہے تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے اس کے بعد رمضان کے روزوں کی ابتدا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب رمضان کے چاند کی گواہی دے، قابل اعتماد انسان ہو، تو اس کی گواہی کو تسلیم کر کے تم لوگ رمضان کے روزوں کی ابتدا کر دو، اور چاند دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرو، دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالامن والاسلام، بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند کی جانب اشارہ کیا جائے، اے اللہ رب العالمین اس کو امن و سلامتی کا چاند بنا دے، دعا کی جائے، اور اس کے بعد چاند کو مخاطب کر کے کہا جائے ربی وربک اللہ، میرا ربی اور تیرا رب بھی صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہم نہ چاند کو پوجتے ہیں نہ سورج کو پوجتے ہیں، یہ چاند اور سورج اللہ رب العالمین کے تابع دار ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو دہرانے کا حکم دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی عام طور سے پھیلائی جا رہی ہے، اور اس پر ہمارے بہت سارے نوجوان اس کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اگر چاند دیکھ لیا گیا تو ساری دنیا میں اس کی رؤیت مانی جائے، جس کو وحدت رؤیت کے بارے میں لوگوں کے درمیان پھیلایا جانے والا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نہ دلائل کے ذریعے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ عقل و شعور کے ذریعے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور ترمذی کی روایت اور دوسری احادیث کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں ہر انسان اپنے اپنے علاقوں میں رؤیت ہلال کا اعتبار کرتا تھا، اور ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش بھی آیا کہ بعض صحابہ کرام نے شام کے سیریا کے کسی علاقے میں رؤیت ہلال کے نتیجے میں سنیچر کے دن سے روزہ رکھنا شروع کیا، جبکہ مدینہ میں جمعرات کو چاند دیکھا گیا تھا اور جمعہ سے روزہ رکھنا شروع کیا گیا تھا۔ جب وہ صحابی رسول عید کے پہلے مدینہ منورہ واپس آتے ہیں، صحابہ کرام سے بتاتے ہیں کہ ہم نے تو روزہ سنیچر کے دن سے رکھا ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے جمعہ کے دن سے رکھا ہے، تم یہاں کی رؤیت کا لحاظ کر کے عید کا اہتمام کرو گے، اور ہم بھی یہیں کی رؤیت کے لحاظ سے کریں گے۔ وہاں کی رؤیت کے لحاظ سے تم نے جو روزہ رکھا وہ تمہارا رمضان تھا، اور ہر علاقے کی رؤیت کو
اس کے لحاظ سے دیکھا جانا چاہیے۔ محدثین کرام کا یہی مسلک ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات اور قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھا جائے تو اس کے نتیجے میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وحدت رویت کا مسئلہ یہ بالکل غلط ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اپنے علاقے کی رویت کا لحاظ کیا جائے، جس پر مستقل مضامین اور مستقل بحث و تحقیق کے کام موجود ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ جب شروع ہو رہا ہے، اس سلسلے میں بعض غلطیاں کی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کے بارے میں لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، اس انداز کی دعائیں رات میں پڑھ لی جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے اپنے دل میں روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ طلوع فجر سے پہلے ہم روزے کی نیت کر لیا کریں۔ اسی طریقے سے ایک غلطی اور خطا رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ یہ کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ وقت تو یہ ہے، لیکن سحری میں احتیاط کے طور پر 2 منٹ کی جلدی کر کے احتیاط کیا جائے، اور افطاری میں 2 منٹ کی تاخیر کر کے احتیاط کر لیا جائے۔ یہ احتیاط دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ کو احتیاط کرنا ہے تو آپ نمازیں 2 بار پڑھتے رہیں، آپ کو احتیاط کرنا ہے تو دن بھر تلاوت کلام پاک کرتے رہیں، آپ کو احتیاط کرنا ہے تو دوسری نیت پر کیوں نہیں احتیاط کرتے؟ تیسری نیت کر لیں، چوتھی نیت کر لیں، دن بھر نیت کرتے رہیں۔ اسلام تو 2 ٹوک بات کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرتی رہے گی۔ سحری میں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ آخری وقت تک سحری کی جائے، اور افطاری میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ افطاری میں بالکل عین وقت پر روزہ کھول لیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت جب تک اس چیز پر عمل پیرا رہے گی، جب تک بھلائی اور خیر میں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے افطاری کی دعا بتائی کہ بسم اللہ کر کے انسان افطاری کرے، اور افطاری کے درمیان میں ابو داؤد کی روایت کے مطابق ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس دعا کو پڑھا جائے۔ یہی دعا مسنون ہے، دوسری بہت ساری دعا پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان آتا ہے، اور رمضان کے آتے ہی تراویح کی تعداد کے بارے میں دوسرے مسائل میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے زندگی کے کسی بھی موقع سے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، 11 رکعت سے زیادہ رات کی نماز کا اہتمام کبھی نہیں کیا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور وہ روایت جو موطا امام مالک کی ہے، جس میں 20 رکعت کا تذکرہ کر کے ثبوت پیش کیا جاتا ہے، اس روایت میں ایک راوی عبد الرزاق نامی ہے جو ضعیف ہے، اور آخری عمر میں اس کی یادداشت زائل ہو گئی تھی، لہذا اس کی روایات کو محدثین کرام نے ناقابل اعتماد قرار دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کے لیے اور اجتماعی شکل میں سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلیں۔ یہ ہماری انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ سنت رسول کو زندہ کرنے کا ہے، یہ ہمارے مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن و سنت کی ترویج کا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم کون سی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا تعلق علماء احناف سے ہے، حنابلہ سے ہے، مالکیہ سے ہے، شافعیہ سے ہے، یا علماء اہل حدیث سے ہے۔ ہم اس چیز کو بالائے طاق رکھ کے یہاں اس بات کی دعوت دینا چاہیے اور دینی چاہیے۔ ہم کو اس بات کی دعوت کہ ہر جگہ پر جب اختلاف واقع ہو تو ہماری ذمہ داری ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، نماز کے طریقے میں، روزوں کے مسائل میں، حج بیت اللہ کے مسائل میں، زکوٰۃ کے مسائل میں، صلاۃ تراویح کی رکعتوں کے بارے میں، صلاۃ تراویح کی ادائیگی کی کیفیت میں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اپنے مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ کوئی امام قبر میں یا آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن مجید کام آئے گا، اگر کچھ کام آئے گا تو سنت رسول کام آئے گی، اگر کچھ کام آئے گا تو صحابہ کرام کا اسوہ، ان کا وتیرہ، ان کا طریقہ کام آئے گا۔ اور تراویح کے مسئلے میں ہماری رائے یہ ہے کہ اختلاف کی صورت میں ہم قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، حرمین میں کیا ہوتا ہے، مسجد نبوی میں کیا انجام دیا جاتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، سنت رسول کا تقاضا کیا ہے، صحابہ کرام کا عمل کیا ہے، اس کے مطابق چلنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے ہمارے مسلک پر آئے یا کسی اور کے مسلک پر آئے۔ جب مسلک پر قرآن و سنت آتے ہیں تو قرآن و سنت کی چھری سے اس مسلک کو ذبح کر دیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، رمضان کا خوب استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین یہ 2-4 روز جو بچے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بابرکت مہینے میں پھر سے مسجدوں سے محروم کر دیے جائیں۔ اے اللہ رب العالمین، ساری کی ساری خیر تیری طرف سے ہوتی ہے، ان مسجدوں کو آباد رکھنا۔ اے رب کائنات، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، تیری تلاوت، تیرے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، ہم کو ماضی کے رمضان کے طریقے سے محروم نہ کر دینا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان تمام اسباب سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسباب اختیار کرنے کے نتیجے میں ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں یہ وبا تیزی کے ساتھ پھر سے پھیلنے لگی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بزرگوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو، یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو، ملک کے تمام افراد کو اللہ رب العالمین اس وبا سے محفوظ کر دے۔ سارے کے سارے لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، وبائی امراض میں مبتلا ہونے کے اسباب سے توبہ کریں، اور اللہ رب العالمین ہم کو ان سے محفوظ رکھے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔